فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ میں BUMS ڈاکٹر ہوں، میں اپنا کلینک کھولنا چاہتا ہوں، مالی حالت اچھی نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کوئی نوکری نہیں ملی، اس سلسلے میں آپ کوئی خدمت دے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ جن دوست کا یہ سوال ہے وہ ہم سے انفرادی ملاقات کر لیں، ضرور ان کی جو خدمت کی جا سکتی ہے کریں گے، اور اس طرح کے دوست اور احباب بھی ہیں۔ اگرچہ ہم میڈیسن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمدردی کے جذبات کو سمجھتے ہیں، لیکن غزہ میں ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھ کر ہماری طبیعت ایسا لگتا ہے کہ ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ ہمیں اپنی اس کیفیت پر کیسے غور کرنا چاہیے اور خود کو بہتر کیسے بنانا چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت ہی ایمانی حمیت اور اسلامی غیرت کا سوال یہ آیا ہے۔ ہر ایمان والے پر دو قسم کی ذمہ داریاں ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ اپنی زندگی میں 100% دین لانا، پورا دین لانا، اور اجتماعی یعنی ملکی اور عالمی سطح پر مسلمانوں اور انسانیت پر جو بھی حالات ہیں اس پر دردمند ہونا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، او کما قال علیہ السلام، جن کو مسلمانوں کے مسائل میں دلچسپی نہ ہو وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے، وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اگر کسانوں پر ظلم، ملک کی بے روزگاری، بڑھتا ہوا نشہ، سماج کا بکھراؤ دیکھ کر بیٹیوں کا ارتداد، غیر مسلموں سے نکاح، مورتیوں کی پوجا اسکولوں میں دیکھ کر دل میں کسک پیدا نہ ہو، چوٹ نہ لگے، تو واقعتاً آپ زندہ لاش ہیں اپنی قوم کے لیے، زندہ لاش ہیں اسلام کے حق میں۔ اپنی صلاحیت، اپنے مشیر علماء کی نگرانی میں اپنے بس کی کوشش کرنا چاہیے۔ غزہ جو قانونی طریقے پر محفوظ اور اعتماد کے راستے سے کسی بھی قسم کی مدد پہنچانے والے قطر میں، دبئی میں، سعودیہ میں کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، ضرور ان تنظیموں کے ذریعے سے اپنی امداد پہنچانا چاہیے۔ دوسرا، واقعتاً وہ جنازے اٹھاتے ہوئے نہیں تھکے، لیکن ہم دعا کرتے ہوئے تھک گئے۔ بہت کم توفیق گھرانے ہوں گے کہ جن میں کبھی دعا کرنے کی بھی توفیق ہوئی، تہجد میں 2 رکعت بڑھ گئے، دعا میں 2-4 سیکنڈ کا اضافہ ہو گیا غزہ کے لیے دعا کرتے ہوئے، تو واقعتاً یہ تو بے حسی ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں جو ملی کام کیے جا سکتے ہیں وہ تو کیجئے۔ یہاں آپ کی سٹیزن شپ، شہریت خطرے میں ہے۔ ووٹر ID کارڈ بنانا، ڈاکومنٹس درست کرنا، کاغذات میں نام کا صحیح میچ ہونا، ووٹ ڈلوانا،
تقسیم ہونے سے بچانا، باہر ملک رہنے والے ووٹ ڈالیں، بہنوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے باہر لائیں، اپنے کاروباری اوقات کو منضبط کریں۔ یہاں پر تو آپ اپنی اسکول کھول سکتے ہیں، فنکشن ہال اتنے کھولے، کوئی ایجوکیشن فری اسکول کتنے کھولے۔ جن اسکولوں میں بیٹیاں پڑھ رہی ہیں KG سے PG تک، ہماری نسل کو جمعہ بھی نصیب نہیں۔ کتنی مرتبہ درخواست کی کہ بھائی جمعہ کا موقع تو دے دو ہماری اولاد کو۔ ہم راضی ہو گئے پیچھے رہنے پر، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع اللہ علی قلوبہم۔ ہم ہی راضی ہو گئے 5th کے بعد 10th کے بعد جوان بچیوں کو ہوسناک نگاہوں کے سامنے، بے حیائی کے اس چلن میں جوان بچوں کے بازو اپنی بیٹیوں بہنوں کو بٹھانے پر ہم راضی ہیں۔ ہم خود ہی دیوس بن چکے ہوں تو پھر کوئی ہمیں غیرت کا سبق دے کر کیا جگائے گا؟ سچی بات وہی ہے جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے مسلمانوں جتنا راستہ کھلا ہے چل کر بتاؤ، جتنا راستہ بند ہے اللہ کھول کے بتائیں گے۔ سچی بات یہی ہے جو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شریعت کو حکومت سے وہ خطرہ نہیں جو ہماری جہالت سے خطرہ ہے، شریعت کو فرقہ پرستوں سے وہ خطرہ نہیں جو ہماری ضد اور انانیت سے خطرہ ہے۔